یہ کھیبی سینٹر ہے، کھانے پینے کی چیزیں بکتی ہیں، اور یہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ اب میں ریلوے اسٹیشن کے اندر جانے والا ہوں۔ یہ جدھر ہماری مسجد ہے ادھر کو ٹرین جائے گی۔ اب مسجد کی طرف ٹرین لینے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ ٹرین آ گئی، اب یہاں ٹرین آئے گی، میں ویٹ کروں گا، ادھر سے آئے گی اور ادھر کو جائے گی۔ اس کا نام ہے ٹرسٹیروت۔ یہ یہاں سے ایک اسٹیشن چھوڑ کر دوسرا اسٹیشن مسجد کا ہے۔ یہ ٹرین آ گئی ہے، یہ شہر کو جانے والی ہے۔ اب یہ سواریاں لے گی اور سینٹر کو چلی جائے گی، یعنی کہ اوسلو سٹی کو۔ میں نے الٹی طرف جانا ہے۔ یہ ہماری ٹرین آ گئی ہے، میں نے اس پہ بیٹھنا ہے۔ یہ اس کے اندر کا منظر ہے۔ Dørene lukkes. اب میں ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گیا ہوں۔ یہ ٹرسٹ ہے اور یہ سینٹر ہے، یہاں پہ حلال چیزیں بکتی ہیں، لوگ ویسے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ بس کا اسٹیشن ہے، یہ بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری مسجد کا منظر، وہ مسجد کا مینار اور گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے، یہ اس کا سین ہے، باہر کی طرف سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ مسجد کا مین گیٹ ہے۔ یہ دور سے پتہ لگتا ہے یہ ایک بہت بڑی عمارت ہے، خدا کا گھر ہے، اور انہوں نے ہمیں جماعت احمدیہ کو بخوشی بنانے کی اجازت دی ہے، اور اس کے اندر 4 سے 5 ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی مسجد ہے یہ مسجد! مشرقی یورپ یعنی اسکینڈینیوین ممالک یہ سب سے بڑی مسجد ہے، اور یورپ کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اب میں آپ کو دوسری طرف سے دکھاتا ہوں۔ یہ
दरवाजे पर कलमा लिखा हुआ है, गौर से आप भी पढ़ लें, कहीं गलत ना हो, मौलवियों की बात ना सच्ची हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और ये साथ बहुत बड़ा ऊंचा मीनार है। इसमें नीचे वाले हाल में मर्द पढ़ते हैं और ऊपर वाले हाल में औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। दोस्तों, ये मस्जिद जमात अहमदिया को खुदा ने एक तोहफा दिया है नार्वे मुल्क वालों को। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दूर से पता लगता है ये मुसलमानों की कोई मस्जिद है। नार्वे में एक ही मुसलमान है, यानी कि बॉर्डर में जो शहर से एयरपोर्ट की तरफ जाती है, और इसमें एक मोड़ आता है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आने जाने वालों को 1 किलोमीटर से नजर आ जाता है मीनार इसका। दूर से पता लग जाता है कि हमारे सामने मस्जिद आने वाली है। ये देखो, ये एयरपोर्ट से आ रहे हैं और ये मस्जिद है। ये 1 किलोमीटर से अगर आप सफर करें गाड़ी में, ये 1 किलोमीटर से ये मस्जिद नजर आएगी और मीनार नजर आएगी। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। ये ऑटोबान, ये मोटरवे जो ओस्लो सिटी को जा रही है, ओस्लो सिटी से आने वालों को भी ये मस्जिद, ये मीनार बहुत दूर से नजर आता है। और एयरपोर्ट से आने वालों को भी नजर आता है और जाने वालों को भी नजर आता है। ये मस्जिद है, ये ऐसा रौनक इलाका है। यहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक रवा दवा है और लोग आकर इसको देखते हैं, इसका विजिट करते हैं और ज़ियारत करते हैं कि अल्लाह का घर इस मुल्क में बहुत ही खूबसूरत करके बनाया गया है। और ऐसी जगह पर है जहाँ पर हज़ारों लोग इसका दीदार करते हैं और खुश होते हैं। पाकिस्तान नहीं कि अहमदियों के मीनारों को देखकर उनको हसद होता है, जलन होती है और फिर उसके गिराने का बंदोबस्त करते हैं। और सरासर ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का मौजू बनते हैं। अल्लाह ताला ने तो मस्जिद बनाने के लिए हुक्म दिया है कि मस्जिदें बनाओ, ना कि गिराओ। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान जमात अहमदिया की मस्जिदों को गिराना शायद सवाब समझते हैं, अज़ाब नहीं समझते। ये अल्लाह ताला के घर को जो मिटाता है या उसके कलमे को मिटाता है, फिर उसका मामला अल्लाह ताला के साथ सेक्स हो जाता है। तो अल्लाह ताला फिर करेगा इनके साथ, तो फिर हम भी देख लेंगे। लेकिन जमात अहमदिया के साथ जो अल्लाह ताला का सलूक है वो तो बहुत ही प्यारा है। जब से इन्होंने मस्जिदें गिरानी शुरू की हैं, मस्जिदें बंद की हैं, जमात अहमदिया ने हज़ारों की तादाद में मस्जिदें दुनिया में बना दी हैं, अफ्रीका में बना दी हैं, यूरोप में बना दी हैं और बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन उनको खबर नहीं होती जो लोग मस्जिदें गिराते हैं कि हम इनकी एक मस्जिद गिराते हैं, ये 100 मस्जिद बाहर बना देते हैं। अल्लाह ताला इनको तौफीक देता है। तो ये है एक ऐसी बात, अगर कोई नसीहत हासिल करे और इससे तौबा करे। लेकिन ये मस्जिदें गिराने में गवर्नमेंट का हाथ है, पुलिस खुद मस्जिद में आती है और अपनी हिफाजत में मस्जिदों को गिराती
کو لا کر یہ مسجدوں کے منار کرائے جاتے ہیں، اور احمدی بیچارے سجدے میں پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا گھر بنایا تھا، اب تم جان یا یہ جانے، ہم سے تو یہ ٹکرے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے ٹکرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی گرفت کرتا ہے پھر اس کی نسلوں تک کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ سیکھنے کے لیے سبق ہے، ایسے حالات ہیں، ایسے واقعات ہیں جن سے دل روتا ہے، آنکھیں پر نام ہے، خدا جانے اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے، اور ان کو بھی عذاب سے بچائے، ان کے دل کھولے، ان کے سینے کھولے، ان کے دل صاف کرے کام کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو بتانا تھا، یہ اوسلو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے، بلکہ اسکینڈینیوی ملکوں کے میں سب سے بڑی مسجد ہے، اور یورپ میں دوسری بڑی مسجد ہے۔ پہلی مسجد بھی جماعت احمدیہ کی ہے جو سب سے بڑی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں، وہ لندن میں ہے، بیت الخلود اس کا نام ہے۔ اور اسی طرح سب سے پہلی مسجد جو لندن میں جماعت احمدیہ نے بنائی تھی وہ بھی جماعت احمدیہ کی ہے، اس کا نام فضل ماسک ہے، جو گورنمنٹ برطانیہ نے اس کو اپنا ورثہ قرار دے دیا ہے، اس کو ہم نہ اس کی توسیع کر سکتے ہیں نہ اس کا کوئی توسیع بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، یہ ان لوگوں نے مذہبی آزادی پر صحیح طور پر عمل کیا ہوا۔ اللہ کرے ہمارا ملک بھی مذہبی آزادی کی طرف گامزن ہو، اور یہاں بھی اس کو جنت نظر آئے، اور پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کرے۔ میری تو دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ مردوں کے حال کی طرف جا رہے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے۔ یہ راستہ اوپر لجنا کے حال کو جاتا ہے، لجنا کے حال کو اور بھی راستہ ہے دوسری طرف، اور یہ کوٹ وغیرہ ٹانگنے کے لیے وہاں لفٹ ہے، لفٹ میں بیٹھ کر اوپر جاتے ہیں۔ یہ حال ہے جی، اتنا بڑا حال ہے کہ دونوں حالوں میں 5000 آدمی نماز پڑھ سکتا ہے میرے خیال میں۔ یہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں توڑنے کی وجہ سے دور دور۔ یہ اوپر بھی گیلری ہے، اوپر بھی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری کرسیاں ہیں یہ مہمانوں کے لیے۔ نیچے یہ حال ہے۔ یہ دیکھیں ادھر سے اگر حال کا جائزہ لیں، بہت بڑا حال ہے۔ وہ محراب ہے، اور یہ یورپ کی دوسری بڑی مسجد ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ اب